بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں تھے، اور جب غزوہ ذات الرقاع سے ہم لوٹ رہے تھے تو ہم ایک سایہ دار درخت کے پاس پہنچے، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس درخت کو چھوڑ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرمائیں۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور ہم دوسری جگہ چلے گئے دوسرے درخت کو ڈھونڈنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے اپنی تلوار کو اس درخت پر لٹکائے اور وہاں پر آرام فرمانے لگے۔ تو اچانک مشرکین میں سے ایک شخص موقع کو غنیمت جان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹکی ہوئی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور تلوار کو لہراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے نبی، تجھ کو مجھ سے اب کون بچائے گا، یا اے محمد اب تجھ کو مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار کہا اللہ، یعنی اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ توکل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعتماد دیکھنا تھا کہ اس دشمن کے ہاتھ سے یا اس مشرک کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے اور وہ کانپنے لگتا ہے۔ جیسے ہی تلوار چھوٹ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو لے لیتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ میں اس تلوار کو لہرا کر اس دشمن سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اب تجھ کو مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، یعنی میں مسلمان نہیں ہوں اور میں اسلام لانا نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس شخص نے کہا لیکن اے اللہ کے نبی یا اے محمد، میں آپ سے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آئندہ میں آپ سے کبھی نہیں لڑوں گا، یا آئندہ میں آپ پر کبھی حملہ نہیں کروں گا، اور آپ کے ساتھ لڑنے والوں کا بھی میں ساتھ نہیں دوں گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ خالی کر دیا اور اسے جانے دیا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور کئی دوسرے طرق سے یا کئی دوسرے الفاظ سے یہ حدیث وارد ہے، مروی ہے، اور کئی دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلی چیز کہ غزوہ ذات الرقاع، ہم نے یہ بات پیش کی تھی کہ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ اس جہاد کو یا اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو، چاہے قائد کے اعتبار سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں سپہ سالار رہے ہو، یا صرف شریک کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کی ہو، تو ایسی جنگ کو یا ایسے جہاد کو غزوہ کہا جاتا ہے، غزوہ احد وغیرہ۔ اور جو جنگ یا جو جہاد جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو اسے معرکہ کہا جاتا ہے یا سریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ غزوہ ذات الرقاع ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم واپس آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے ایک درخت کو چھوڑ دیا۔ وہ درخت، اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ کون سا درخت تھا؟ کانٹے دار درختوں میں سب سے بڑا درخت جو مانا جاتا ہے وہ درخت تھا جس کا عربی زبان میں سمورہ نام کہا جاتا ہے۔ تو اس جھاڑ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی، اور مشرک جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار کیا کہا؟ اللہ۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر بھروسہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر اعتماد اس قدر تھا یا اتنا زبردست تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس سے ڈرے اور نہ ہی اپنے دل میں کسی قسم کی جھجک محسوس کیے۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر مکمل بھروسہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، اور یہی وجہ بنی کہ اس دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ تو یہ اسی آیت کے موافق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو لوگ یا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے یا اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ بنا دیا، ہموار کر دیا، اور آپ کو اس دشمن کے چنگل سے بچا لیا۔ کیوں؟ توکل کی وجہ سے، اللہ پر بھروسے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ توکل بہت اعلیٰ تھا، اور اعلیٰ درجے کا یا بہت اونچے درجے کا توکل اور بھروسہ تھا۔ کس اعتبار سے؟ کہ اگر انسان کسی جانور یا جاندار کو دیکھتا ہے جو کہ ایسے جانور ہے جو چیر پھاڑ دینے والے ہیں، مثال کے طور پر شیر یا چیتا، یا کوئی ایسے شخص کو دیکھتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اب وہ مجھے قتل کرنے والا ہے، تو انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے اور یہ طبیعت ہوتی ہے کہ اس کے دل میں تھوڑا سا تو بھی ڈر یا تھوڑا سا خوف آ جاتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مؤاخذہ بھی نہیں کرتا، اس پر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ بھی نہیں رکھا ہے اور نہ ہی عذاب رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فطری چیز ہے کہ انسان کو شیر دیکھنے کی وجہ سے، چیتا دیکھنے کی وجہ سے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر اعلیٰ مثال بیان کی گئی ہے کہ جو فطری ڈر اور جو فطری خوف ایک انسان کو لاحق ہوتا ہے، تو وہ فطری ڈر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فطری خوف یا اتنا فطری ڈر بھی جو ہے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو گویا کہ یہ توکل کی اعلیٰ مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بہادر اور بہت زیادہ دلیر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تمام صحابہ کرام میں انہیں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ دلیر کہا جاتا تھا۔ کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں ہوتے، اور جنگ جب عروج کو پہنچ جاتی، یعنی گہما گہمی کا عالم ہو جاتا اور جنگ بہت سخت ہو جاتی، تو ایسی حالت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے۔ تو یہ قول حضرت علی جو تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ شجاعت والے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ عروج کو پہنچ جاتی، جب بہت سخت ہو جاتی، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں بہادر اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ دلیر اور شجاعت مند تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ نے رات کے وقت ایک زوردار چیخنے کی آواز یا ایک زوردار کی آواز سنی اہل مدینہ نے۔ تو مدینہ والوں نے جب آواز سنی تو گھر کے باہر نکلے، اور گہما گہمی کی حالت میں تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہو، یا بحث کر رہے تھے کہ یہ کون سی آواز ہے جو اتنی تیز آئی ہے، کیا وجہ ہے۔ بس اس باتوں میں یا اس بحث میں لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، کہ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے اور آپ کے پاس ایک تلوار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس قریب ہوئے اور کہنے لگے لم تھراؤ، یعنی اے لوگوں نہ ڈرو، نہ ڈرو، کوئی بھی چیز نہیں ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی اور خوف کا ماحول نہیں ہے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس آواز کو سنا، اور بغیر ڈرے، بغیر جھجکے، بغیر کسی کا خوف کھائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھوڑے کو لیے، تلوار کو لیے، اور اس جانب چلے گئے جہاں سے آواز آئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی دشمن بھی ہو، یا ہو سکتا تھا کہ مشرکین آپ پر حملہ کرنے والے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس جنگل کی طرف چلے گئے اور دیکھے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے، اور صحابہ کرام کو ان سے پہلے آ کر یہ خبر دے دی کہ تم نہ ڈرو، کوئی بھی مسئلے کی بات نہیں ہے یا کسی بھی قسم کے خوف کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دلیر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ڈرے بے اختیار اس سے کہا کہ مجھے اللہ بچانے والا ہے، اور یہ سننا تھا۔ دشمن کی تلوار چھوٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو ہاتھ میں لے لیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرت رکھنے کے باوجود، یعنی اب تلوار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کر دے سکتے تھے، یا آپ کے پاس قدرت تھی کہ آپ اسے پکڑ کر رکھتے تھے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت رکھنے کے باوجود ایسے شخص کو جو کہ آپ کو قتل کرنے کے در پر تھا، تلوار کو اٹھا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا اور معاف کرنا ہے۔ اور یہی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے کہ آپ ان کو درگزر کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جب بھی کوئی بندہ کسی شخص کو معاف کرتا ہے، اس کی غلطیوں پر اس کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ معاف کرنے والے کے لیے تحقیر یا حقارت والی چیز نہیں ہے، بلکہ معاف کرنے والے شخص کی عزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھوتری کرتا ہے اور اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ جبکہ آج ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ معاف کرنا گویا کہ بزدلی کہلائی جاتی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ معاف کرنا تو بہت زیادہ شجاعت مندی ہے اور بہت ہی بڑی بہادری والا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ آپ معاف کیا کرتے تھے، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تم لوگوں کو درگزر کیا کرو، لوگوں کو معاف کیا کرو، کیونکہ یہ چیز تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور معاف کرنا یہ متقین کی صفت ہے، نیکوکاروں کی صفت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اے لوگو اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان متقین کی صفات کو آگے بیان کیا کہ یہ متقین کیسے ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقین ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں، چاہے ان کے حالات اچھے ہو یا چاہے ان کے حالات برے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور یہی متقین ہیں جو اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور یہی متقین ہیں جو لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام بھی متقین کی فہرست میں آ جائے، اس کا نام بھی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں کی فہرست میں آ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ برے حالات میں بھی، خوشحالی کے حالات میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور غصے کو پی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو درگزر کرے، معاف کرے، اگرچہ کہ لوگوں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہو، اگرچہ کہ لوگوں نے تمہارے کو تکلیف پہنچائی ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر تم معاف کرو گے تو تمہارا نام بھی انشاءاللہ سر فہرست یا متقین کی فہرست میں آ جائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔